بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں کچھ سفر میں ہوں، لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا بڑا ضروری ہے۔ بند کمروں میں ایک میٹنگ کی اطلاع ملی ہے جس میں ایک بڑا ہی سینسٹر پلان بنانے کا سوچا جا رہا ہے، لیکن اس کی وجہ بڑی دلچسپ ہے۔ تمام منصوبے خاک میں ملتے نظر آ رہے ہیں۔ کسی صورت بھی اتنے بڑے پیمانے پر آج کے دور میں دھاندلی کرنا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تب تک پورا زور لگایا جا رہا ہے، گراس روٹ لیول پہ بھی تحریک انصاف کے ورکر کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے فیملی ممبرز کو اٹھایا جا رہا ہے تاکہ الیکشن ڈے مینیج کرنا آسان ہو جائے۔ یہ واحد طریقہ ہے الیکشن ڈے مینیج کرنے کا کہ تحریک انصاف کے لوگ اپنے ورکرز کو بھی موٹیویٹ اور موبلائز کرنے میں ناکام ہو جائیں، ان کے پاس پولنگ ایجنٹس تک نہ ہوں۔ ورنہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آخر کتنا زور لگائیں گے، کتنی دھاندلی کریں گے۔ تو اسد اللہ خان نے جو خبر شیئر کی ہے، اور بہت زبردست خبر شیئر کی ہے، پکی خبر شیئر کی ہے، جس سے بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کا بہانہ بنا کے وہاں پہ الیکشن پوسٹ پون کر دیے جائیں گے اور باقی ملک میں کروا دیے جائیں گے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے بارے میں حتمی رپورٹ دے دی گئی ہے کہ آپ الٹے لٹک جائیں، جو مرضی یہاں سے الیکشن لڑ لے، یہاں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے عمران خان کا۔ پنجاب میں پھر بھی ایک جھوٹا سا یہ ایک بیانیہ کھڑا تھا 30-40 سال سے کہ شریف خاندان پنجاب کا فیورٹ خاندان ہے، تو ایک جھوٹا بیانیہ تو تھا نا، یا ہے؟ خیبر پختونخوا میں ایسا کوئی بیانیہ بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے الیکشن ہی پوسٹپون کرنے کی طرف معاملات جا سکتے ہیں۔ دوسری طرف اصل صنف اہم، اصل شیر کی بچی، قوم کی ماں کہہ سکتے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد، ان پر 11 مزید کیسز کر دیے گئے ہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے انہوں نے آج کیا بیان دیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے یہ کیس کر کر کے تھک جائیں گے، لیکن یہ جو پریس کانفرنس کروانا چاہتے ہیں نا، یہ میں نہیں کروں گی۔ ناظرین، یہ لوگ تحریک انصاف کی خواتین کو بھی نہیں توڑ سکے۔ بروٹ فورس ظاہر ہے جہاں بھی استعمال ہوگی، جب آپ کسی کو جان ہی سے مار دیں گے، کسی کو ریپ ہی کر دیں گے۔ میں آپ کو اور واقعات کے حوالے سے بتا رہا ہوں، ہنٹ دے رہا ہوں کہ جہاں دھمکیاں اس حد تک پہنچیں گی تو ظاہر ہے کہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن خواتین ڈٹی ہوئی ہیں، صنم جاوید ہیں، طیبہ راجہ ہیں، عالیہ حمزہ ہیں، ابھی دیکھ لیں خاتون مسز سرور جو ہیں، وہ جیل میں اور ان کے ہسبینڈ فوت ہو گئے، صرف 2 گھنٹے کے لیے آئی تھنک ملنے دیا گیا۔ ظلم کی داستانیں ہیں جو باہر آئیں گی جب بھی اس ملک میں جمہوریت بحال ہوگی۔ دوسری طرف اپنا قاضی ہم خیال بینچز بنا رہا ہے، اور اب کچھ اور چیزیں سمجھ لیں، اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کو مکمل طور پہ تابع کرنا ہے، عسکری ادارہ بنانا ہے مکمل طور پہ، تاکہ ایک جج بھی ایسا نہ ہو بیچ میں جو کوئی آئیں بائیں شائیں کر سکے، کوئی ہمارے 10 سال، کیونکہ یہ 9 سالہ پلان ہے، 9 سال میں 2 ایکسٹینشنز آنی ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ پلان 9 سال کا ہے، اس میں کوئی تبدیلی اور کوئی رد و بدل نہیں ہوا، پلان وہی ہے۔ اس کے لیے تمام عدالتوں میں اپنے جج چاہیے، اور اپنے جج لگائے جا رہے ہیں۔ جو نہیں مان رہے، جیسے مظاہر علی اکبر نقوی ہیں، ان کے اور بھی کچھ لوگ ہیں، 2-4 اور بھی اچھے جج موجود ہیں۔ مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں انہیں شوکاز ہو جاتا ہے۔ جو قاضی صاحب کو شوکاز ہو تو بڑی توہین ہو جاتی ہے عدلیہ کی، آزادی کی توہین ہو جاتی ہے، عدلیہ آزاد نہیں رہتی۔ لیکن اپنے ساتھی جج کو اسی قاضی نے خود ہی شوکاز نوٹس بھیج دیا۔ دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ان کے اوپر بھی سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس جا رہا ہے۔ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بہت سارے قصور ہیں، لیکن ایک یہ بھی ہے کہ جو عمران خان کے ٹیرین وائٹ کا کیس تھا، اٹھا کے انہوں نے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا تھا، اور اس کا فیصلہ ویب سائٹ پہ جاری کروا دیا تھا۔ حالانکہ عامر فاروق بھی اس بینچ میں تھا، لیکن باقی دونوں ججز دبنگ تھے، انہوں نے فیصلہ کر دیا اور انہوں نے جاری کروا دیا۔ تو عامر فاروق نے وہ فیصلہ ہٹوایا اور کہا جی میں نیا بینچ بناؤں گا۔ حالانکہ یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ میجورٹی ججمنٹ کے بعد کہا گیا ہو کہ اب ہم نیا بینچ بنائیں گے۔ تو چشم فلک نے یہ سب بھی دیکھا ہے پاکستان میں، اور آگے بھی دیکھیں گے۔
آپ پر ابھی مزید ظلم ہوں گے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ظلم کی یہ رات ایک دم ختم ہو جائے گی، پاکستانیوں بہت بڑا خراج دینا ہے ہم لوگوں نے. اس کے لیے تیاری پکڑ لیں. یہ آسان نہیں ہے، بڑی مشکل جنگ ہے یہ. میں آپ کو ایک اور چیز سے آگاہ کر دوں. دنیا کی پالیٹکس بدل رہی ہے. چین اور روس موجودہ حالات میں آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ جس طرح مار رہا ہے مسلمانوں کو، ان کو اب اس میں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیں. کہ آج کا ولادیمیر پوٹن کا بیان ہے کہ ہم مسلمان ممالک کی مدد کے لیے تیار ہیں. آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پوٹن نے ہی شام کو بچایا تھا، ورنہ وہاں سے بشار الاسد کا بوریا بستر گول کر کے اور اب تک اسرائیل میں ضم بھی کر چکے ہوتے. تو دنیا بدل رہی ہے. ایسے میں یہ سب کچھ اسی نیو ورلڈ آرڈر کا حصہ ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے. آپ کو اس کو اس تناظر میں دیکھنا پڑے گا. آپ کی جنگ چھوٹی اور محض چھوٹی سی سیاست کی نہیں ہے، یہ عالمی سطح کی ایک لڑائی ہے جس کو آپ نے لڑنا ہے اور جیتنا ہے. یہ جو دھاندلی کے اتنے بڑے منصوبے بن رہے ہیں، یہ جو پروجیکٹ نواز شریف لانچ کیا گیا ہے، یہ سب آپ کو عالمی ایجنڈے کے تحت غلام رکھنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اس عالمی ایجنڈے کو صرف آپ لوگ مل کے ناکام بنا سکتے ہیں. اور وہ کس طرح؟ الیکشن ہونے جا رہے ہیں. وہ ایسا دن ہوگا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے گھر پہ دشمن نے حملہ کر دیا ہے. اب آپ کی گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہیں، آپ کی ساری زندگی کی جمع پونجی بھی ہیں. آپ جان دے دیں گے لیکن اپنی گھر کی ماں بہنوں بیٹیوں پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. آپ نے اسی طریقے سے الیکشن والے دن بیہیو کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ حالات پاکستان کے حق میں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. شیخ رشید نے بڑی زبردست بات کی ہے. شیخ رشید کا کہنا ہے کہ 9 مئی ڈرٹی لوگوں کا کام تھا. کیا بات ہے شیخ رشید صاحب کی شاعری کی. وہ کچھ نہ کہہ کے پریس کانفرنس میں بھی سب کچھ بول گئے تھے، یعنی جو ان کا انٹرویو کروایا گیا تھا، اور اس جملے نے بھی سب کچھ بیان کر دیا ہے. پھر غور کریں ذرا، 9 مئی ڈرٹی لوگوں کا کام ہے. میں نیکسٹ ایک ویڈیو میں یا نیکسٹ یا اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہر بار جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہوتی ہے تو پاکستان میں مارشل لا رکھتے ہیں. میں آپ کو ٹائم لائنز کے ساتھ بتاؤں گا اور واقعات کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ. تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی بات کہ جو موجودہ مارشل لا لگا ہے اور کس طرح عمران خان کے خلاف سازش ہوئی اور اب کس طرح حالات جا رہے ہیں، اور جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کا معاملہ، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے. یہ سب آپ کی آنکھیں کھول دے گا جو میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. آپ نے انتظار کرنا ہے میری اس ویڈیو کا، یا وہ نیکسٹ ویڈیو ہوگی یا اس سے اگلی ویڈیو ہوگی انشاءاللہ تعالی. کیا آپ نے اپنے جاننے والوں کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو تیار کیا ہے الیکشن والے دن باہر نکلنے کے لیے؟ میرے پاکستانیوں، آپ کو تیاری کرنی پڑے گی. آپ کے دوست، عزیز، رشتہ دار، ان سب کو الیکشن والے دن آپ کے ساتھ ہونا پڑے گا. آپ کو ڈٹ کے کھڑا ہونا پڑے گا. یہ 25 کروڑ لوگوں کے مستقبل کی بات ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. اپنا اپنا کردار سب کو ادا کرنا ہی پڑے گا. آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.